رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سبحان اللہ۔ او میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے بنایا کیسے، میں نے تجھے بنایا کہاں پہ؟ دنیا میں جب کوئی آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے ٹھوس چیز پہ کرتا ہے، روشنیوں میں کرتا ہے، لیکن میرے بندے جب میں نے تیرا ڈیزائن کیا میں نے تو ایک نہیں 3 اندھیروں میں تجھے ڈیزائن کیا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جلی کا اندھیرا جس میں معصوم پیک ہوتا ہے، ان 3 اندھیروں میں جب میں نے تجھے ڈیزائن کیا، اس کے لیے پھر کیا ہوا؟ ایک قطرہ پانی پہ، ایک قطرہ پانی پہ جب تجھے بنایا تو پھر کس طرح اسے جمایا، اسے لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے تیرا سر نکلنے لگا، اس سے تیرے بازو نکلنے لگے۔ اس ایک قطرے سے جب میں تجھے بنانے لگا اندھیرا تھا، ایسا نہیں ہوا ایک بازو چھوٹا دوسرا بازو لمبا، ایسا نہیں ہوا ایک آنکھ موٹی دوسری آنکھ چھوٹی، ایسا نہیں ہوا ایک نتنا بڑا دوسرا نتنا چھوٹا۔ فرمایا نانا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے پیدا بھی کیا، تجھے برابر اعضاء میں تناسب بھی دیا، تجھے حسن و جمال دیا، میں ان 3 اندھیروں میں تجھے بناتا رہا۔ آنکھ کو چھوٹا بڑا کرنا تو بڑی بات، کانوں کو چھوٹا بڑا کرنا تو بڑی بات، میں ان 3 اندھیروں میں بھی تیری بہوں کو بھی سنوارتا رہا، تیری پلکوں کو بھی سنوارتا رہا۔ میں نے ان 3 اندھیروں میں تیری پلکوں کو بھیگا نہیں ہونے دیا، تیری بہوں کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، نانا بلکہ میں نے تیرے معصوم پوروں پہ، تیری معصوم انگلیوں پہ اپنے قدرت کے قلم سے نشان لگانے شروع کر دیے، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے جو ایک پھورے پہ میں نے نشان لگایا قیامت تک ویسا دوسرا پھورا میں نے بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تجھے بناتا رہا، میں تجھے سنوارتا رہا، میں تجھے سجاتا رہا، اور جب تجھے بھوک لگی تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے پکارا، اور ماں کے پیٹ میں مجھے پکارنے والے تیری ماں کو خبر نہیں، میں تیری خوراک کا انتظام تیرے ماں کے پیٹ میں بھی کرنے والا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو مجھے بھول گیا، غیروں کو پکارنے لگا۔ ماں کے پیٹ میں جب تو نے پکارا ربا مجھے کھانا دے، ربا مجھے کھانا دے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے پیٹ میں پائپ لگا دیا، تیرے لیے رزق کا بندوبست کیا، کیونکہ ماں کا خون تیری غذا بننے والا تھا۔ دیکھ تو صحیح دیکھ، میری محبت کو دیکھ، میں نے کتنا تیرا خیال رکھا، میں نے وہ خون تیرے منہ میں نہیں جانے دیا، میں نے وہ خون تیرے منہ میں نہیں جانے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اس زبان سے میرا نام لینا تھا، تو نے اس زبان سے میرے محبوب کے تذکرے کرنے تھے، میں نے تیری زبان کو بھی اس عالم میں پاک رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جب دنیا میں آیا تجھے زبان کوئی نہیں آتی، تجھے کوئی پتا نہیں میں کہاں پیدا ہوا، اللہ وحدہ لا شریک نے پوری دنیا میں ایک زبان دے دی، ہر بچے کو ایک زبان دے دی،
اور وہ زبان ہے رونے والی. فرمایا جب تجھے بھوک لگی تو رونے لگا, جب تجھے درد ہوا تو رونے لگا, جب تجھے سردی گرمی لگی تو رونے لگا. تو روتا گیا, تیرا زندگی کا کام ہوتا گیا. میں نے تجھے زبان بتائی. او میرے بندے, جب تک تو اپنی ماں کے سامنے روتا رہا, تیرے زندگی کے سارے معاملات ہوتے گئے. اب تجھے وہی زبان میں تجھے زندگی میں بھی دے رہا ہوں. اب جتنا عرصہ میرے سامنے روتا رہے گا, تیری زندگی کے کام ہوتے رہیں گے. اللہ تیری زندگی کے کام ہوتے رہیں گے. اللہ. لیکن آج ہماری آنکھ اللہ کے سامنے نہیں روتی, باقی ہر ایک کے سامنے روتی, باقی ہر ایک کے سامنے روتی, اللہ کے سامنے نہیں روتی. فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم, اب روح کھچتی اگر میں چاہتا تو زندگی میں تجھے آنکھوں سے محروم کر دیتا, اس لیے کہ تو راتوں کو بے حیائی کے منظر دیکھنے والا. آنکھیں میں نے تجھے دی کہ تو میرا قرآن پڑھے, زبان تجھے میں نے دی تو میرا ذکر کرے, کان میں نے تجھے دیے میرا قرآن سنے. لیکن تیری زبان پہ پیروں کے بےہودہ نغمے جاری ہو گئے, تیری آنکھوں کے سامنے رات بھر بےہودہ پروگرام شروع ہو گئے. لیکن میں تیرا کریم اور مہربان رب تیری آنکھوں کو پھوڑا نہیں, تیری کانوں کو مروڑا نہیں. میں انتظار کرتا رہا شاید یہ توبہ کر لے, میں اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں. اللہ اکبر. میرے قابل قدر بھائی, یہ وہ لمحہ ہے جو ہر ایک پہ آیا, ہر ایک پہ آیا, ہر ایک پہ آنے والا ہے. ذرا توجہ ادھر کرو. ہر ایک پہ آیا, ہر ایک پہ آنے والا ہے. مدینہ منورہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آج عجیب کیفیت ہے. رحمتوں والے نبی نے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اپنے علالت والے بستر سے اٹھے, دیوار کا سہارا لیا اور صحابہ کرام مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے ہیں. امام الانبیاء نے اپنے یاروں کو دیکھنا چاہا, اپنے جان نثاروں کو دیکھنا چاہا. حجرہ اطہر سے پردہ ہٹایا تو دیکھا جناب ابو بکر امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام صفوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. امام الانبیاء رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے, رب العالمین یہ مستقبل کے حکمران ہیں, یہ نہ جانے کتنے آستانوں پہ تھے, نہ جانے کتنے درباروں پہ تھے, ان سب کو وہاں سے اٹھایا تیرے دروازے پہ جھکا دیا. میرے رب, آج میں اس دنیا والی زندگی میں اپنے گلشن کی آخری بار زیارت کر رہا ہوں. آثار بتا رہے ہیں آج کے بعد میں اپنے اس گلشن کو نہیں دیکھ سکوں گا. رب العالمین میں اپنے اس گلشن کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب محسوس ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اطہر میں کھڑے ہیں, وہ محبتوں میں ڈوب کر نمازیں پڑھنے والے صحابہ کہنے لگے یوں لگتا تھا کہ ہمارے
یوں لگتا تھا مصطفیٰ کا چہرہ یوں نظر آتا تھا جیسے کہ گویا قرآن کھلا ہوا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. اب پردہ گر گیا. وہ آفتاب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردے کے پیچھے چلا گیا. اب زوال کا وقت ہے. جناب جبریل امین آئے، لیکن آج جبریل امین بھی اشکبار ہیں. امام الانبیاء نے پوچھا جبریل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبریل امین کہنے لگے آقا آج آخری وحی لے کے آیا ہوں، آج آخری بار آ رہا ہوں. رب العالمین نے فرمایا جبریل جا، آج میرے بندوں کو میرے مصطفیٰ کی زبانی آخری پیغام سنا دے. آج کے بعد وحی کی ملکوتی صدائیں بند ہونے والی ہیں، اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ آج دنیا میں آخری بار آیا ہوں. آج میرے ساتھ اسرائیل بھی ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا اسرائیل جہاں چاہ مرضی چلے جانا، لیکن یہ میرے محبوب کا حجرہ ہے، بغیر اجازت کے نہ جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا. جبریل امین میرے ساتھ، آسمانوں پہ پروٹوکول سج چکا ہے، ملائکہ کی فوج میرے ساتھ، ہم آپ کی مقدس روح کو لینے کے لیے آئے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا جبریل ہاں میں چلنے کے لیے تیار، میں چلنے کے لیے تیار، میں اپنے رب سے ملنے کے لیے بے قرار، لیکن جہاں میرے رب سے پوچھ، میں بے چین اور مضطرب ہوں، اور بے چین ہوں تو اپنی امت کے لیے، بے چین ہوں تو اپنی امت کے لیے. آخری لمحات میں بھی امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جا میرے رب سے پوچھ کے آ میرے بعد میری اس امت کا کیا ہوگا. صلی اللہ. میں نے بستر مرگ پہ تڑپتے ہوئے سینکڑوں کو دیکھا. کسی نے کہا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، کسی نے کہا میری اولاد کا کیا ہوگا، کسی نے کہا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اللہ کا محبوب فرما رہے میری امت کا کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین آ کر کہنے لگے اللہ کے محبوب رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب کو کہو چلے آئیں، میں آپ کی نسبتوں کی وجہ سے آپ کی امت کا خیال رکھوں گا.